نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ سن لو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان بتوں کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں۔ اللہ ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے گا کہ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بڑا ناشکرا ہو، جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سن لو کہ شرک سے خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور وہ بت پرست کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود ٹھہرا لیے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور انہیں وہ اللہ کو خالق ماننے کے باوجود بھی پھر بھی اپنے بتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان بتوں کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں، تو یہ سمجھنے والے فرمایا جھوٹے بھی ہیں اور بڑے ناشکرے بھی ہیں۔ جھوٹے تو اس بات میں کہ بتوں کو خدا کا قرب دلانے والا سمجھتے ہیں تو سب سے بڑے جھوٹے ہوئے، اور ناشکرے اس لیے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کو خالق مان کر پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ تو ان کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ توحید اور شرک میں جو اختلاف ہے، اس کا فیصلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، اور وہ فیصلہ کیسا ہوگا؟ تو وہ فیصلہ ایمانداروں کو جنت میں اور کافروں کو دوزخ میں داخل کرنے کے ذریعے ہوگا۔ یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہی عمل قابل قبول ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ حضرت یزید رقاشی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے اموال، مال کی جمع اموال دیتے ہیں، کیا ہمیں اس کا کوئی اجر ملے گا؟ یعنی ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ بتا رہا ہے کہ بظاہر دیکھیے کہ کیسی واضح بات کر دی کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے اموال دیتے ہیں، کیا ہمیں کوئی اس پر اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالصتاً، جو خالص اس کے لیے کیا جائے۔ پھر حضور نے یہی آیت کریمہ جو ابھی آپ نے سنی، جس کا ترجمہ میرے آقا نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے اسی آیت میں، وہ سمجھنے والی بات ہے، اور وہ کیا؟ وہ سنیے بڑے غور سے کہ کسی کو اللہ سے قرب حاصل ہونے کا وسیلہ سمجھنا یہ شرک نہیں، کہ کسی کے ذریعے اللہ کا قرب مل جائے تو یہ اس کو وسیلہ سمجھ لیا، یہ شرک نہیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم اللہ نے خود دیا۔ اب آپ کہیں گے کیسے دیا؟ تو چھٹا پارہ آپ اٹھا لیجئے، سورہ مائدہ اٹھائیے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 اٹھائیے، اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہی لفظ قرآن کے، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ تو اب اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے وہ سنیے، جسے وسیلہ سمجھا جائے اسے معبود جاننا نمبر 1، اور اس کی پوجا کرنا یہ شرک ہے۔
پہلے اسے معبود سمجھنا، یعنی اسے عبادت کے لائق سمجھنا، اور پھر اس کی پوجا کرنا سامنے والے کی، تو یہ شرک بنتا ہے۔ یہ فرق اگر سامنے رکھتا ہوا اگر کوئی انبیاء کرام، اولیاء اعظام کو اللہ کے قرب حاصل ہونے کا وسیلہ سمجھتا ہے، تو اہل حق کا عقیدہ اور نظریہ اہل سنت کا ہم سب کا بھی یہی ہے، تو یاد رکھیے گا یہ عقیدہ ہرگز شرک نہیں۔ اگر کوئی شرک کہتا ہے تو گویا کہ یا تو اس نے قرآن سمجھا نہیں، یا پھر اس نے رٹ لگانی ہے شرک کی، تو یا کسی کو وہ مشرک بنانا چاہتا ہے، تو یہ اس کو سوچنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم انبیاء علیہم السلام ہوں یا اولیاء اعظام ہوں، کسی کو بھی معبود نہیں مانتے اور نہ ان کی عبادت کرتے ہیں، اور معبود ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جبکہ ہم انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، انہیں صرف اللہ کا مقبول بندہ مان کر اسے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ اب اسی آیت کو آپ لے لیجئے کہ جو لوگ کہتے ہیں کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، بعض لوگ وسیلے کو بالکل رد کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ وہ قرآن کی یہ آیت تو سنا دیں گے یا کہیں گے کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، تو آپ اسی آیت میں غور کریے تو علماء کہتے ہیں کہ مشرکوں کی بتوں کو وسیلہ ماننے کی تردید جو اللہ نے اس آیت کریمہ میں کی، اس کی دو وجہ بیان خود ہی اللہ نے اس آیت کریمہ میں کر دی۔ نمبر ایک تو فرمایا کہ اس وجہ سے ان کا رد کیا اللہ نے مشرکوں کا کہ یہ وسیلہ تمہارا قبول نہیں۔ تو بعض لوگ یہ آیت سنا کر کے دیکھو وسیلہ کوئی نہیں ہوتا، تو آیت کو غور سے سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیں اسی آیت میں غور کیجئے، تو ایک تو اس وجہ سے وہ وسیلہ ماننے کے چکر میں بتوں کو خدا بھی مانتے تھے، اور ان کا اپنا قول اللہ نے اسی آیت کریمہ میں بیان کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نعبدہم، عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں۔ جب ہم بھی کہتے ہیں وسیلے کے ذریعے ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تو دیکھیے وہ اس سے مشرک سے مومن کو ملاتے ہیں، مشرک اور مسلمان کو ایک ہی، حالانکہ مشرک وہ عبادت کر رہا ہے اور عبادت اسے سمجھ کر، خدا سمجھ کر پھر اسے وسیلے کا وہ قائل ہے، اور ان کے خود کے جملے ہیں اللہ نے بیان کر دی قرآن میں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں۔ تو دیکھیے رد ہوا، تو ہم کسی کو بھی خدا نہیں سمجھتے سب سے پہلی بات۔ تو جب خدا نہیں سمجھتے تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اور وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے اور وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات جو اسی آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کی کہ وسیلہ جو ان کا رد کیا، وسیلہ ماننا اصل میں جو انہوں نے وسیلہ مانا، تو کیوں مانا؟ انہوں نے بتوں کو شفاعت کرنے والا مانا کہ یہ بت جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، حالانکہ بتوں کو شفیع ماننا یہ اللہ پر بہتان ہے، کیونکہ جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے تراش کر اس کو سجا کر، اب اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے، تو بتائیے یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو اللہ نے کہا، یہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں اور کتنے بڑے ناشکرے ہیں، کھاتے میرا ہے اور ان بتوں کو کہتے ہیں کہ یہ شفیع ہیں۔ تو ہم انبیاء اور اولیاء اور صلحاء کو شفاعت کرنے والا مانتے ہیں، تو ہم ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے اذن سے کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے، کیونکہ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھولا جائے گا۔ جب حضور جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ، آپ اپنے سر کو اٹھائیے اور شفاعت کیجئے، مانگیے، جو مانگیں گے آج آپ کو دیا جائے گا۔ تو پھر وہ سلسلہ شروع ہوگا۔ تو اب یہ آپ کو بالکل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کسی کو معبود جاننا
اور اس کی پوجا کرنا یہ شرک ضرور ہے، لیکن اہل سنت و جماعت، اہل حق کا جو نظریہ ہے وہ نہ کسی کو معبود مانتے ہیں، نہ کسی کی عبادت سب کرتے ہیں، بلکہ اسے اللہ کا، اب وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لو۔ اب ہر کام ڈائریکٹ اگر ہوتا تو یہ دنیا کا، پھر اس میں انسان غور کر لے کہ پھر انسان خود ہی ڈائریکٹ پیدا ہو جاتا۔ اللہ نے اسباب ہے، ہر چیز کا ایک سبب رکھا ہے، یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ انسان روزی ڈائریکٹ مل جاتی، گھر میں بیٹھا رہتا تو، لیکن اس نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، صلہ اللہ دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو رکھی گئی ہیں، اس کو ماننا پڑے گا۔ تو نہیں مانتے، اگر وہ اسی کی رٹ لگاتے ہیں تو گویا کہ انہوں نے کبھی حق کو حق کی نظر سے دیکھا نہیں۔ اسی لیے ہمیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہر وقت مانگنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ حق کو ہماری آنکھوں کے سامنے حق دکھا۔ یہ میرے آقا نے دعا سکھائی، اے اللہ حقیقت دکھا، جو حق ہے اس کی حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے کھول دے، اور جب تو کھول دے تو فرمایا ورزقنا اتباعہ، تو پھر ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ دعا بھی اللہ سے مانگو، اللہم ارنا الباطل باطلا، جو باطل ہے، جو غلط ہے، مالک اسے ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا، اور جب وہ ہمیں تو دکھا دے ورزقنا اجتنابا، پھر ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے کہ ہم گمراہی کے راستے پر اور بدبختی کے راستے پر جائیں۔ مالک تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں بچا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، اگر اللہ اپنے لیے اولاد بنانے کا ارادہ فرماتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، وہ پاک ہے، وہی ایک اللہ سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کہا کہ جو یہ اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا رد کرتے ہوئے اس آیت کریمہ میں بڑا خوبصورت جواب دیا، اگر بالفرض مشرکین جو کبھی فرشتوں کو اللہ کا اولاد بنا دیتے ہیں، کبھی کسی کو اللہ کی اولاد بنا دیتے ہیں، تو فرمایا سنو کافروں کہ اگر بالفرض مشرکین کے گمان کے مطابق اللہ کے لیے کوئی اولاد ممکن ہوتی تو وہ خود جسے چاہتا اپنی اولاد بنا لیتا۔ یہ تجویز کافروں پر اللہ نہ چھوڑتا کہ وہ جسے چاہیں اللہ کی اولاد قرار دے دے، معاذ اللہ۔ تو فرمایا سنو وہ تو پاک ہے، سبحانہ، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اولاد سے اور ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان اقدس کے لائق نہیں، کیونکہ وہی ایک اللہ سب پر غالب ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو بتائیے جب مسلمان، ایک مومن جب کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہم یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا عیسائیوں نے بنا دیا۔ ہم نعوذ باللہ کہ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نہ کہ اللہ کی اولاد ہیں۔ کبھی ہم ایسا ہمارا نہ نظریہ ہے اور نہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسے غلط نظریے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم جن کے امتی ہیں ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاص اس کے بندے ہیں۔ تو یہی ہم بار بار نماز میں کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو بتائیے کتنا واضح صاف نظریہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ یہ سمجھتے نہیں اور پھر بھی لوگوں کو زبردستی کا شرک وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، وہ شرک ہو گیا۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ اللہ ہر قسم کی بدبختی سے، زوال نعمت سے، گمراہی سے اللہ ہمیں
ہمیں محفوظ فرما، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، موت کے وقت ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کا سچا غلام بنا، اپنے محبوب کی سچی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اندر جتنی ظاہراً باطناً برائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ باطنی امراض ہیں، اس سے ہمیں شفا دے دے۔ اللہ ہمیں نیکیاں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما اور نیکیوں میں اخلاص عطا فرما۔ ہمارے تمام اعمال جو زندگی میں آج تک ہم نے کی، یا اللہ اس میں کوئی ریاکاری ہوئی معاف کر دے، ہماری زندگی کے تمام اعمال کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری بخشش اور نجات فرما، ہماری آخرت اچھی کر دے، ہماری قبر اچھی کر دے۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ، جس کے دل میں جو مراد ہو اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔